بسم اللہ وله الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ میں مسلسل رمضان اور قرآن کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ رمضان اور قرآن میں ایک بہت بڑا گہرا رشتہ بھی پایا جاتا ہے، رابطہ ہے بے انتہا گہرا، اور اس رابطے کے آثار کو احادیث وغیرہ میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ انسان بھی دو چیزوں سے مرکب ہے، وہ اس کا ایک ظاہری بدن، جسم، مادہ، مٹیریل، اور اس کے اندر جو واقع اور حقیقت ہے اس کی روح۔ اگر ایک ربط کو عنوان سے دیکھیں تو روزے کے سلسلے میں یہ بات کہی اور یہ حدیث موجود ہے معصوم کی کہ سومو تصحوا، روزہ رکھو، روزہ رکھو، تمہیں صحت ملے گی۔ روزے سے جسمانی اعتبار سے بھی صحت، اگرچہ جسمانی اعتبار سے صحت کے ساتھ ساتھ یہ روح کی صحت کی طرف بھی لے کر کے جاتی ہے، لیکن خود جسم کے بھی صحت کا ذریعہ ہے۔ سومو تصحوا، تم روزہ رکھو، صحت مند ہوگے۔ روزے سے آدمی صحت مند ہوتا۔ ہو سکتا سائنسی اور طب کے اعتبار سے افراد جانتے ہوں اور مجھ سے بہتر جانتے ہوں کہ روزے کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ قرآن کو بھی شفا کہا ہے، قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا ہے، اور خالی شفا ہی نہیں کہا ہے بلکہ شفا جسمانی اعتبار سے بھی، لیکن روحانی اعتبار سے تو بے انتہا بڑی بڑی بیماریوں کا شفا قرار دی گئی ہے، دیا ہے قرآن کے لیے کہ اکبر الداء شفاء لاکبر الداء، جو بہت بڑی بیماری ہو اس بڑی بیماری کی بھی شفا ہے قرآن۔ بڑی بیماری کے بارے میں پوچھا گیا تو معصوم نے اس بڑی بیماریوں کا کفر، بہت بڑی نفاق، کفر و نفاق وغیرہ کا تعلق، جو برائیاں ہوتی ہیں یہ انسان کے روح سے ہوتی ہیں۔ میں اس چیز کی وضاحت کروں کہ انسان میں جو بھی خرابیاں یا اچھائیاں پائی جاتی ہیں اس کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ انسان کی روح اچھی یا بری ہوتی ہے، انسان کی روح میں وہ اچھائی یا برائی پائی جاتی ہے۔ البتہ روح اپنے اصل وجود کے اعتبار سے انتہائی پاکیز و پاک و پاکیزہ ہے، جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کر کے کہا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ لیکن اسی دنیا میں وجود پانے کے بعد حالات اور تعلقات اور ماحول انسان کی روح کو بھی گندا کرتے رہتے ہیں، جیسے بری سوچ، برے خیالات۔ اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر انسان تنہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تنہائی میں خیالات کی دنیا میں نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کرم ہے کہ خیالات میں جو کچھ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کوئی جسمانی اعتبار سے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اپنے خیال اور سوچ کے اعتبار سے وہ گناہ کرتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خیال میں کہیں زنا بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا اثر جو پڑنے والا ہوتا ہے روح پر، بری سوچ اور خیالات کی وجہ سے انسان کی روح گندی ہونے لگتی ہے۔ تو اچھائیاں اور برائیوں کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اچھائیوں اور برائیوں کا اظہار انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اگر اندر سے منافق ہے ویسے ہی بولے گا، اندر سے جھوٹ کا عیب پایا جاتا اسی طرح کا اظہار ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اندر سے ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کفر و نفاق، یہ ساری چیزیں اس کے شفا قرآن ہے۔ قرآن کریم اگر آدمی پڑھے تو اس طرح کے بڑے بڑے بیماریوں سے وہ شفا پاتا چلا جائے گا۔ اس لیے تلاوت قرآن کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے تلاوت قرآن کرے۔ تلاوت قرآن سے انسان بیماریوں سے، یعنی روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ معصوم علیہ السلام کی حدیث میں حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ للذنوب۔
اگر انسان جو ہے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے جو گناہ کیا ہوتا ہے وہ گناہ کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. انسان ویسی دنیا میں اس گناہ کا کفارہ بھی ادا کر دیتا ہے. تلاوت قرآن کفارے کے سبب. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے پڑھنے رہنے کی توفیق عطا کرتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.